ایک کے بعد ایک امتحان زلزلے سے متاثرہ کئی علاقوں میں بارش اور برفباری بڑی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ ترکیہ اور شام میں قیامت خیز مناظر ہولناک زلزلے میں خاندان کے خاندان لقمہ اجل بن گئے جہاں وہاں افراد کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بعض علاقوں میں برفباری کے باعث متاثرین کو مشکلات کا سامنا غازی انتب اور ہاتھے ایئرپورٹ پر سول پروازیں معطل ترکیہ اور شام میں 7 روزہ سوگ کا اعلان قومی پرچم سرنگوں ترکیہ میں ایک بار پھر شدید زلزلہ شدت 5.8 ریکارڈ گہرائی 2 کلومیٹر تھی کل سے اب تک 285 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے تازہ جھٹکوں سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ترکیہ اور شام میں کم و بیش 5600 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا زلزلے سے ترکیہ میں 3419 شام میں 1600 سے زائد افراد جان سے گئے مجموعی طور پر 17000 سے زائد افراد زخمی ترکی اور شام کے حالیہ زلزلے میں ہونے والی تباہی پر عوام کے ساتھ اور ترکی کی اور سیریا کی حکومت کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلہ دکھ بانٹنے کا مشن پاکستانی برادر اسلامی ممالک کی امداد میں پیش ایئر فورس کا C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا PIA کا طیارہ 51 رکنی ریسکیو ٹیم کو لے کر کچھ دیر بعد استنبول لینڈ کرے گا فوج کے ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اور ٹیکنیشنز پر مشتمل 2 دستے بھی روانہ دوسری جانب امریکہ سمیت 65 ممالک کی امدادی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف مشکل گھڑی میں ترک عوام سے اظہار یکجہتی وفاقی کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کل ترکیہ جائیں گے شہباز شریف کی زیر صدارت بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس ایک مرتبہ پھر مؤخر وزیر اطاعت مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کے باعث 9 فروری کو بلائی گئی APC ملتوی کر دی گئی اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 3 نکاتی ایجنڈے پر غور ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF وفد سے مذاکرات پر بریفنگ عوام پر بجلی بم ایک مرتبہ پھر گرنے کو تیار IMF شرائط پر عمل درآمد کے لیے بجلی تقریباً 8 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی تیاری آج ہی عالمی مالیاتی ادارے کو بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی یقین دہانی کروائی جائے گی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ الگ سے ہوگا وزیر اعظم کی اجازت سے IMF کو آج سرکولر ڈیٹ کا نیا پلان دیا جائے گا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی ضمانت منظور ہوگی یا نہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنا جائے گا ادھر مری پولیس شیخ رشید کی راہداری ریمانڈ کے لیے اسلام آباد کچہری پہنچ گئی پہلے طریقہ کار پر عمل کرے پھر آئیں جج کی ہدایت درخواست مری پولیس کو واپس کر دی تحریک انصاف کو APC میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی جائے یا نہیں حکومتی اتحادیوں میں اختلاف نون لیگ کے اہم رہنماؤں کی PTI کو باضابطہ دعوت دینے کی مخالفت JUI بھی نون لیگ کی ہمنوا پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو تحریک انصاف کو باضابطہ دعوت دینے کا مشورہ دے دیا رہنماؤں نے کہا یہ کسی کی ذات کا نہیں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات دونوں صوبے مل کر حکمت عملی بنانے پر متفق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی گورنر بلیغ الرحمان نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات الیکشن کمیشن سمیت عدلیہ کے سامنے ایک جیسا موقف دینے پر اتفاق طے پا گیا چیئرمین PTI عمران خان کا بڑا فیصلہ ضمنی انتخابات میں انتخابی مہم خود چلائیں گے PTI رہنماؤں کے مطابق عمران خان جلسوں سے براہ راست خطاب کریں گے
तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सियासी इस्तेहकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की ईमा से ये तबादले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला इंतशार की राह हमवार कर रहे इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा। निगरान सेटअप इंतखाबात को शफाफ नहीं होने देगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। 40 साल हो गए सियासत में, ऐसा निज़ाम कभी नहीं देखा। एक जानिब APC की दावत देते हैं, दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। अदालतें इंतजामिया की कारकर्दगी पर मायूस, हम क्या करें किससे पूछे, लगता है इस मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। अदालत का कोई लॉ ऑफिसर पेश नहीं हो रहा, महसूस होता है कोई इंतजामिया है ही नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जब्बार हसन के निगरान हुकूमत की पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑर्डर केस में रिमार्क्स। तोशा खाना केस में इमरान खान पर आज भी पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन PTI की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एक तारीख बता दे इमरान खान कब अदालत आएंगे, जज का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के वकला को तस्दीक शुदा कॉपियां फराहम करने की हिदायत। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तोशा खाना केस का सामना करे, ताखीरी हरबों से केसेस खत्म नहीं होंगे, अता तारण ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा, तोशा खाना के तोहफे बेचने में इमरान खान ने फरागोगी का साथ दिया। 86 करोड़ 87 लाख रुपए फरागोगी के अकाउंट में जमा करवाए गए। तोशा खाना से किस शख्स ने तहाइफ वसूल किए, लाहौर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी तक रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत दे दी। तोशा खाना की दस्तावेजात पेश न करने पर अदालत मुत्तल्लिका अफसर पर बरहम, आइंदा समात पर रिकॉर्ड न लाए तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जस्टिस आसिम हफीज मुनीर के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समात पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 14 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के पास मुशावरत के लिए 36 दिन होते हैं। अदालत गवर्नर के खिलाफ अहकाम जारी नहीं कर सकती, एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़। फवाद चौधरी का जेल भरो तहरीक पर सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान। PTI रहनुमा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लिए खिदमात थी। कराची आने का मकसद साबिक सदर की नमाज जनाजा में शिरकत करना है। गुज़िश्ता 9 माह से मुल्क में आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने अच्छा काम किया कि नवाज शरीफ से जान छुड़वाई। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत। कराची में मरीन कैंट पोलो ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा। सियासी, अस्करी, समाजी शख्सियात समेत अजीज व अकारिब ने शिरकत की। साबिक सदर को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रात परवेज मुशर्रफ की मैयत लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिस जारी किया। जमात इस्लामी को रिटर्निंग ऑफिसर्स पर एतराज है तो 3 नशिस्तें कैसे जीत गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहा, RO के पास 4 UCs थी, 3 जमात और 1 पीपल्स पार्टी ने जीती। कराची में हैरान कुन नतीजा है तो जमात इस्लामी का है। PTI का मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। इमरान खान ने कौमी असेंबली से इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कराची और पेशावर की अदालतों में दरखास्तें दायर करेंगे। नून लीग में हूं, कहीं नहीं जा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, एहतसाब का सर्कस जारी है, नैब को खत्म न किया गया तो मुल्क नहीं चलेगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल रो रो कर कहते हैं, मुझसे जो करवाती हुकूमत करवाती थी।
عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا، ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے، ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑا ہے، عمران خان کی ایک بات مانیں گے تو وہ دوسرا مطالبہ کریں گے۔ منی لانڈرنگ کیس وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد کی عبوری ضمانت میں 17 فروری تک توسیع، ہارون یوسف کی گرفتاری درکار نہیں ہے۔ نیب کے پرانے قوانین کے تحت ہارون یوسف کا کردار بے نامی دار کا تھا۔ تفتیشی افسر کا احتساب عدالت لاہور میں بیان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ، پولیس لائنز دھماکوں کے زخمیوں کی عیادت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان بھی صدر عارف الوی کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ویکیپیڈیا کی سروسز کو بحال کر دیا۔ ویکیپیڈیا کو توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر بلاک کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے وزیر آئی ٹی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی۔ نیو نیوز بن گیا پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کی آواز، ڈاکٹرز کی امتحانی فیسوں میں 10 گنا اضافے کی خبر پر کارروائی۔ نگران وزیر صحت پنجاب نے ڈاکٹرز کی امتحانی فیسوں میں اضافے کا مراسلہ روک دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ شدید مہنگائی میں ڈاکٹرز کی امتحانی فیسوں میں اضافہ مناسب نہیں۔ بیشتر ہسپتال ملتان میں لاشوں کی بے حرمتی کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ صحت اور نادرا سے کل تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ابھی تک کسی قسم کی انٹری ہی نہیں کی گئی تو پھر اس پر اطلاق کیسے کریں؟ نادرا حکام کا موقف، وکیل نے دلائل دینے کی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، رپورٹوں سے کھیل رہے ہیں۔ کراچی میں زہریلی گیس سے 18 اموات، سندھ ہائی کورٹ کا ہلاکتوں کا مقدمہ درج کرنے اور سینئر افسر سے تحقیقات کروانے کا حکم، حقائق چھپانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔ آپ کو تو عہدے پر ہی نہیں رہنا چاہیے، عدالت نے ڈپٹی کمشنر کیماڑی کو ڈانٹ دیا۔ دوسری جانب سیشن کورٹ نے زمان کی 9 فروری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد میں خاتون سے زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ تھانہ کرپا کی حدود میں شادی شدہ خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی، متاثرہ خاتون کی مدعیت میں 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ 3 روز پہلے F9 پارک اسلام آباد میں بھی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے مہنگا، 275 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 285 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، بالا علاقوں میں ایک مرتبہ پھر تیز برف باری، لواری ٹنل کے اطراف 5 انچ تک برف پڑ چکی۔ کشمیر کی حسین وادیاں بھی برف سے ڈھک گئیں۔